بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ یکم اپریل سن 1951 کو لاہور کی ایک لوہار فیملی میں ایک نوجوان نے جنم لیا۔ نوجوان بنیادی طور پہ انتہائی احمق اور گھامڑ تھا۔ ان کے والد صاحب نے اس کو کاروبار میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہا۔ اسے ریلوے میں بھرتی کرایا گیا، کرکٹ کی ٹیم کا ممبر بنایا گیا، مگر وہ وہاں بھی ناکام رہا۔ گورنمنٹ کالج میں سفارش پر اس کو داخلہ کرایا گیا، مگر وہ بمشکل BA کر سکا۔ پھر 1981 میں ایک اور بڑے احمق اور نامعقول انسان نے اس گھامڑ کو اٹھا کر سیاست میں گھسیڑ دیا، اور تب سے یہ شخص نہ صرف پاکستانی سیاست میں بلکہ میں کہوں گا کہ پورے معاشرے کے وجود میں گھسا ہوا ہے اور اسے اندر گھن کی طرح کھاتا جا رہا ہے۔ یہ شخص اتنا احمق تھا کہ اسے نوسربازی، شوبدہ اور اداکاری کا اتنا شوق تھا کہ اس نے بچپن میں اداکارہ رنگیلا کی شاگردی بھی اختیار کی، کرکٹر بھی بننے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو سنا ہے کہ اس نے ایک اوور میں 4-5 چھکے اور 3-4 چوکوں کی مدد سے تقریباً 35 رن بنا دیے۔ اور پھر ایک دن اس شخص کو خیال آیا کہ چونکہ میں سیاست میں آ چکا ہوں اور میں ایک بڑا لیڈر بننا چاہتا ہوں، تو کیوں نہ اپنی نسبت قائد اعظم محمد علی جناح سے ملا لی جائے۔ اور یوں اس شخص نے حسب معمول نوسربازی اور فراڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاغذات میں رد و بدل کے ذریعے اپنی تاریخ پیدائش 1 اپریل سے 25 دسمبر کر دی۔ بدقسمتی سے آج اس بدبخت کی بھی 72ویں سالگرہ تھی، اور کالا کوٹ پہنے بہت سے پرلے درجے کے منافق اور ضمیر فروشوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے اس کی 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے نوسربازوں اور فراڈ کرنے والوں کو، کاغذات میں ہیر پھیر کرنے والوں کو، اعداد و شمار کے دھندے میں لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کو اس ملک کی سیاست میں اعلیٰ ترین مقام مل گئے، جس کا نتیجہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اور شاید اگلی کئی دہائیوں تک بھگتتی رہے۔ 60 روپے بجلی کا یونٹ ہو یا 300 روپے لیٹر پیٹرول ہو، 170 روپے کلو آٹا ہو یا 180 روپے کلو چینی ہو، 300 روپے کلو کوکنگ آئل ہو یا کوئی بھی سبزی 200 روپے کلو سے سستی نہ ہو، یہ سب اس شخص کی ان فراڈیوں کا، ان حرام زدگیوں کا اور ان چالاکیوں کا نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ شخص یعنی کہ نواز شریف اور اس کے اہل خانہ تو خود 3000 ارب روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک بن گئے، مگر قوم پر آج 130 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ ہے۔ پاکستان سے 1971 میں علیحدہ ہونے والا بنگلہ دیش، جسے کبھی ہم 2 ٹکوں کی نسبت سے یاد کرتے تھے، آج وہ پاکستان سے ترقی کے معیار میں اور ترقی کے میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ آج جہاں پاکستان کے پاس 5 سے 6 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، وہاں ان کے پاس 40 ارب ڈالر سے زائد کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور یہ شاید اس قوم کو خود کو دھوکہ دینے والوں کے آسرے پر چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی شعبدہ بازی ہے کہ جس کا سلسلہ نہ رکا ہے اور نہ ہی رکے گا، اور اس کی بیٹی نے جس طریقے سے کمپیوٹر کے ایپس اور کمپیوٹر کے جو وہ ہوتے ہیں فونٹس، کیلیبری فونٹ، اس کا بھی آپ کے سامنے ذکر ہوتا رہا ہے۔ یہ وہی خاندان ہے جن کے اکاؤنٹس میں ارب ہا روپے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ میرے یا آپ کے اکاؤنٹ میں تو کسی نے آج تک 16 روپے نہیں ڈالے، لیکن حیران کن ان کے طور پر آل شریف کے اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے آتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون یہ مہربان ان پر مہربانی کر گیا۔ ناظرین، PTI نے انتخابات کا پہلا مرحلہ عبور کر لیا ہے۔ 2400 سے زائد یعنی کہ ملک میں سب سے زیادہ PTI کے امیدواروں نے 800 سے زائد ٹکٹوں پر اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں۔ ان 5 دنوں کے دوران جو کچھ پاکستان میں ہوا، اس کو یقیناً بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین غور سے دیکھ رہے ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں جب انتخابات 2024 پر بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ سامنے آئیں گی، تو دنیا کو پتہ چلے گا
کہ کس طریقے سے ریاست پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک سے بھی بدتر ریاست کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا۔ امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے، انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے تائید کنندگان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، ان کے ڈاکومنٹس وصول کرنے سے انکار کیا جاتا رہا، اور یہ سب مینلی پنجاب میں ہوا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان یا سندھ سے ایسی اطلاعات نہیں آئیں۔ اس پر 13 کروڑ پنجابیوں کو ضرور سوچنا چاہیے، اپنے آرام دہ بستروں میں بیٹھ کر ہی صحیح، رضائیوں میں گرم لحافوں میں گھس کر ہی صحیح، پنجابیوں کو سوچنا چاہیے۔ میں بار بار اپنے پنجابی بھائیوں کو اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہوں کہ آخر پچھلے 20 ماہ میں آپ کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور فسائیت کا مظاہرہ کیا گیا، یہ آخر ایسا کیوں تھا؟ آخر کیوں صرف پنجاب ہی کی ماؤں، بہن، بیٹیوں کو تختہ مشق بنایا گیا کہ انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا؟ آخر پنجاب ہی میں کیوں امیدواروں کو ذلیل و رسوا کر کے عدالتوں کی مدد سے کاغذات نامزدگی جمع کرنے پر مجبور کیا گیا؟ اب پی ٹی آئی والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگلا مرحلہ اس سے بھی مشکل ہے، اور وہ ہے کاغذات کی سکروٹنی کا مرحلہ۔ اپنے وکلا کو تیار رکھیں تاکہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ حرام توبی یا حرام زدگی کرے، کیونکہ پاکستان کی بیوروکریسی میں زیادہ تر لوگ آل شریف کے پالتو کوتے ہیں، آل شریف کے پالتو پپیز ہیں، اور آل شریف خود کسی اور کے پالتو کتے ہیں۔ مجھے مزے کی بات ہے کہ نواز شریف فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 3 بار زیادتی ہوئی، ایک بہت بڑا لطیفہ بن چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ فزیکلی کتنی دفعہ زیادتی کی گئی اور کس نے کی، لیکن حیران کن طور پر جس طاقت نے 3 بار نواز شریف کے ساتھ بدفعلی کی، اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، نواز شریف 4تھی دفعہ بھی بخوشی اسی کی گود میں بیٹھ کر اس کی گرم گود کا مزہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نواز شریف بھول گیا ہے کہ اب پاکستانی قوم خاصی باشعور ہو چکی ہے، اور نواز شریف کی اس غلیظ حرکت کو قوم نے نفرت کے ساتھ نوٹس میں لے لیا ہے، اور اب شاید عوام کی عدالت سے آل شریف کو جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ بہرحال آل شریف کے جو پالتو ہیں، جو پپیز ہیں، جن کے گلے میں آل شریف کا پٹا ہے اور جن کی رسیاں مریم، حمزہ، شہباز اور نواز شریف کے ہاتھوں میں ہیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ انہیں ایک ایسا بدماش اور ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مدہوش بدماش قوت بنا دیا گیا ہے کہ آج کسی کی بھی عزت ان سے محفوظ نہیں۔ کل اسی طرح کا ایک بیہودہ واقعہ لاہور میں ہوا، جہاں سی آئی اے یعنی کہ پنجاب پولیس کا ایک خاص ادارہ ہے، اس کے ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی خان صاحب کے عملے نے جا کر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں نہ صرف ڈاکٹرز کو زدوکوب کیا، عملے کا تشدد کا نشانہ بنایا اور خاصی توڑ پھوڑ کی۔ سنا ہے کہ ان کیپٹن لیاقت صاحب کے والد صاحب وہاں زیر علاج تھے، مگر جناب کی شان میں شاید ہسپتال انتظامیہ نے کوئی ایسی گستاخی کر دی تھی کہ جس کے نتیجے میں نہ ہسپتال کے ڈاکٹروں کو بخشا گیا اور نہ ہی طبی عملے کو، اور وہاں پر موجود ایک صحافی کو بھی زدوکوب کیا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پنجاب پولیس کو بدمست ہاتھی بنا کر کیا قوم کی خدمت کی گئی ہے یا قوم کو مزید برباد کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ پچھلے 20 ماہ میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پر ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان میں ہر برائی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا جاتا تھا، وہ چاہے 4 مارشل لاز ہوں، چاہے 1971 کی جنگ میں پاکستان کی شکست ہو، بنگلہ دیش کی علیحدگی ہو، یا پاکستان میں قوم پرست قوتوں کا پروان چڑھنا ہو، یا نواز شریف اور زرداری جیسی بےہودگی کو قوم پر مسلط کرنا ہو، ہمیشہ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا جاتا تھا۔ مگر پچھلے 20 ماہ کے دوران جو سب سے اچھا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستانی سوسائٹی کے ہر ناسور کو ننگا کر دیا گیا۔ پاکستانی عدلیہ، خصوصاً ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ملینز کی تنخواہیں اور کروڑوں کی مراعات لینے والے ججز کا کیا کیلیبر ہے، اور یہ کس طرح کا انصاف دینے کی اوقات رکھتے ہیں۔
ہماری بیوروکریسی، اس کے بارے میں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، مگر جتنی سرعت، جتنی چست اور چلاکی اور مستعدی کے ساتھ پاکستانی بیوروکریسی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستانیوں کو ذلیل اور رسوا کیا، ان پر مقدمات کاٹے، ایف آئی آرز کی سینچریاں کیں، ایسے جرائم لوگوں پر لگا دیے، بغاوت، دہشت گردی، بھینس چوری سے لے کے رسی چوری تک کے، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح پاکستان کی مذہبی اشرافیہ جو پچھلے 76 سال سے قوم کو اسلام کے نام پر بیوقوف بنا رہی تھی، کبھی جہاد کے نعرے لگاتے تھے اور کبھی تحفظ ناموس رسالت کے، پچھلے 20 ماہ میں نہ تو کسی کو جہاد یاد آیا، نہ کسی کو تحفظ ناموس رسالت یاد آئی، اور نہ ہی کوئی غزہ کے شہیدہ کے 20,000 شہداء کے لیے کوئی گھروں سے نکلا۔ سب کے سب چابی والے بندر اور رونگ نمبر ثابت ہو گئے ہیں۔ قوم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، جس کو ملا کہا جاتا ہے، خصوصی سنی، میں خود سنی ہوں، سنی مسلک کے جو تینوں مسالک ہیں، ان کے علماء نے زیادہ تر تعداد نے 90% نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب رونگ نمبر اور چابی والے بندر ہیں، اور اس سے قوم کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ دین مولوی کا ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو خود پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ہمارے صحافی، وہ صحافی جو چینلوں پر بڑی بڑی تنخواہیں لیتے تھے، قوم کو اخلاقیات کے بھاشن دیتے تھے، انسانی حقوق اور شہری آزادیوں اور شخصی آزادیوں کی بات کرتے تھے، پچھلے 20 ماہ میں ان کی بولتی بند ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے کوئی ڈنڈا تھا جو ان کے اندر تھا، یا پھر ان کی جیبوں میں کچھ بڑے بڑے لفافے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، پاکستان کی 90% جو صحافتی اشرافیہ ہے، جو ہمارے بڑے بڑے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، نیوز چینلز تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ضمیر فروش اور قلم فروش ہے۔ اور پھر ہمیں یہاں سعادت حسن منٹو یاد آتے ہیں کہ ایک جسم فروش طوائف سے ایک قلم فروش صحافی کہیں زیادہ بد کردار ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان پر اور آپ پر آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔